السلام علیکم ناظرین اور سامعین، آج ہم آبرو کے حالات زندگی اور شاعری کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میرے اگر چینل پر نئے ہو تو لائک و سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی اور بآسانی پہنچے۔ تو چلیے آج شروع کرتے ہیں آبرو کے حالات زندگی اور شاعری کے بارے میں۔ آبرو کا پورا نام نظم الدین اور عرف شاہ مبارک تھا۔ آبرو کا نام جو ہے نظم الدین اور اس کا جو عرف تھا وہ شاہ مبارک تھا۔ آبرو تخلص تھا، ٹھیک ہے، آبرو تخلص تھا۔ پروفیسر محمد حسن نے اپنی کتاب دیوان آبرو میں کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ آبرو کے حالات زندگی کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل نہیں ہیں۔ پروفیسر محمد حسن نے اپنی کتاب دیوان آبرو میں لکھا ہے کہ آبرو کے جو ہے حالات زندگی کے بارے میں تفصیلی سے کوئی معلومات نہیں، یعنی کہ اس کے زندگی کے حالات کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ بس اتنا معلوم ہے کہ ان کا نام نجم الدین عرف شاہ مبارک تھا۔ بس اس کا اتنا ہی معلوم ہے کہ اس کا نام جو ہے نجم الدین تھا اور عرف میں اسے شاہ مبارک بھی کہا کرتے تھے۔ مشہور صوفی بزرگ محمد غوث گوالیاری کے پوتے تھے اور اس واسطے سے مشہور فارسی داں اور عالم خاں آرزو کے رشتہ دار اور شاگرد بھی تھے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک جو ہے آبرو جو ہے مشہور صوفی بزرگ محمد غوث گوالیاری کے پوتے تھے اور وہ اس کا واسطے سے مشہور فارسی داں اور عالم خاں آرزو کے رشتہ دار اور شاگرد بھی تھے، ٹھیک ہے۔ آبرو 1663 عیسوی میں گوالیار میں پیدا ہوئے اور جوانی میں 1706 عیسوی کے آس پاس دہلی آ کر شاہی ملازمت سے وابستہ ہو گئے۔ یعنی کہ جو ہے آبرو جو ہے وہ 1683 عیسوی میں گوالیار میں پیدا ہوئے اور 1706 عیسوی میں جوانی کے عالم میں انہوں نے ایک شاہی ملازمت یعنی کہ بادشاہوں کے دربار سے وہ دہلی میں آ کر وہاں نوکری کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ اسی ملازمت کے سلسلے میں کچھ عرصہ فتح علی گردیزی صاحب تذکرہ گردیزی کے والد کی میت میں نارنول میں بھی رہے۔ اس کے بعد وہ دہلی آ گئے۔ آبرو نے ملازمت کے دوران عزت اور دولت حاصل کی اور ان کا شمار خوشحال لوگوں میں ہوتا تھا۔ آبرو کا جو ہے شمار جو ہے خوشحال لوگوں میں ہوتا تھا۔ ان کی جو ہے عزت و آبرو جو ہے بہت اچھی تھی، لوگ عزت کرتے تھے۔ ایک آنکھ سے معذور تھا، جو ہے اس کا جو ہے ایک آنکھ سے معذور تھا، یعنی کہ اس کا ایک آنکھ نہیں تھا، کام نہیں، یعنی کہ وہ ایک ہی آنکھ سے دیکھ پاتے تھے۔ داڑھی لمبی تھی اور ہاتھ میں عصا لے کر چلتے تھے۔ داڑھی جو ہے لمبی تھی، عصا لے کر چلتے تھے۔ آخری عمر میں درویش اور قلندر مشہور تھے۔ آخری عمر میں جو ہے وہ ایک درویش یعنی کہ صوفی مطلب بن گئے، تصوف کی دنیا میں وہ رہنے لگے، گزر بسر کیا۔ ہم اثر شاعروں میں ان کے ساتھی جو تھے، ان کے زمانے کے جو شاعر تھے، ان میں سے جو ہے مظہر، جانے جانا اور بے نوا سے ان کی نوک جھونک چلتی تھی۔ ان کے زمانے کے جو ہم اثر شاعر تھے، یعنی کہ ان کے زمانے کے جو شاعر تھے وہ مظہر، جانے جانا تھے، تو ان سے جو ہے نوک جھونک چلتی رہتی تھی۔ ان کے مخالفین عموماً ان کی شاعری کے بجائے ان کی آنکھ کی خرابی کو تمسخر کا نشانہ بناتے تھے، یعنی کہ جو ہے وہ نوک جھونک چلتے تھے تو اس کی جو ہے شاعری کی برائی نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی آنکھ کے بارے میں ان کی آنکھ کی خرابی کے بارے میں انہیں بولتے تھے اور ان سے انہیں چڑھاتے تھے۔ آبرو کا انتقال 1733 عیسوی میں ہوا۔ دہلی میں ان کی قبر ہے۔ آبرو جو ہے 1733 عیسوی میں دہلی میں وفات پایا اور ان کی قبر دہلی میں ہی ہے۔ آبرو کا مقام شمالی ہند کے شاعروں میں بلند ہے۔ وہ شمالی ہند کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں، یعنی کہ یوں کہہ لیجیے کہ شمالی ہند کو دلی کہا جاتا ہے۔ آبرو کا مقام جو ہے شمالی ہند یعنی کہ دلی کے شاعروں میں بلند مرتبہ ہے، یعنی کہ ہند کے پہلے صاحب دیوان شاعر بھی ہیں۔ شمالی ہند میں اردو شاعری کو رواج دینے اور اس کی ترویج میں آبرو کا نام اولویت کا حامل ہے۔ جو ہے شمالی ہند میں یعنی کہ دہلی میں اردو شاعری کو رواج دینے کا، یعنی کہ اردو میں شعر و شاعری کہنے کا جو رواج ہے وہ آبرو کا نام اولویت میں آتا ہے، کیونکہ اس عہد میں کئی شعراء تھے جو اکثر فارسی میں ہی شعر کہتے تھے، لیکن کبھی کبھی لطف زبان کی تبدیلی کے لیے ریختہ میں بھی اشعار کہہ لیتے تھے، یعنی کہ اس زمانے میں جو ہے وہ شعر و شاعری جو ہے فارسی میں
کہا جاتا تھا، کہا کہ سب ایران توران سے آنے والے جو بسے ہوئے تھے باشندے تھے وہ تو سب فارسی زبان کے ہی، ان کی زبانیں ہی بول چال کی فارسی تھی، تو انہوں نے فارسی میں شعر و شاعری کہتے تھے. لیکن دھیرے دھیرے دہلی میں جب ریختہ گوئی شروع ہوئی، یعنی کہ اردو زبان کا جو بول چال شروع ہوا، تو اس وقت جو ہے کبھی کبھی اپنا دل بہلانے کے لیے ریختہ میں بھی اشعار کہہ لیتے تھے. ایسے دور میں آبرو نے اپنے اظہار کے لیے ریختہ کو وسیلہ بنایا اور اس زبان میں ایسے مضامین کو شعری پیکر میں ڈھالا کہ یقین ہونے لگا کہ یقیناً اس زبان میں بھی شعر کہے جا سکتے ہیں. یعنی کہ جب آبرو نے اپنے اظہار کے لیے ریختہ میں جب شاعری شروع کی، تو یہ جو ہے یہاں کے عوام میں جو ہے دھیرے دھیرے یعنی مقبول ہونے لگی، اور انہیں یقین بھی ہو گیا کہ اس زبان میں بھی شعر و شاعری کہنا بھی آسان ہے اور کہے جا سکتے ہیں. شعری لطافتوں یعنی کہ شعر و شاعری میں لطف حاصل کرنا، مزے لینا، اس لیے دیگر شعراء بھی اس جانب متوجہ ہوئے. یعنی کہ اس اردو کے شعر و شاعری میں بھی لوگ بولے نا کہ لطف و مزہ لیتے تھے اور عوام میں جو ہے مقبول ہوتے گیا، اس لیے دیگر شعراء بھی اس جانب متوجہ ہوئے. یعنی کہ اور بھی شعراء جو فارسی کے تھے وہ سب بھی اردو میں شعر و شاعری کہنے لگے. آبرو کو اپنے دور کا مسلم الثبوت شاعر تسلیم کیا گیا ہے. حالانکہ اس حوالے سے کچھ دیگر رائے بھی ملتی ہے. کچھ لوگ فائز کی اولیت کو تسلیم کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. اس سلسلے میں محمد حسین آزاد نے لکھا ہے کہ اس بحث سے یہ نتیجہ نکالنا غلط نہ ہوگا کہ فائز کی موجودہ کلیات جو نظر ثانی کے بعد مرتب ہوئی. شمالی ہند میں اردو کا پہلا دیوان قرار دینے کے لیے ہمارے پاس قطعی اور مستحکم دلائل موجود نہیں ہیں. یعنی کہ جو ہے شمالی ہند میں اردو کا پہلا دیوان، یعنی کہ پہلا دیوان کہنے کے لیے یہ ہمارے پاس کوئی ایک دلیل موجود نہیں ہے جو ہم کہہ دیں کہ فلاں شاعر کا دیوان جو ہے وہ پہلے اردو میں لکھا گیا. فائز کے بعد اولیت کا استحقاق آبرو اور حاتم کو ملتا ہے. یعنی کہ فائز کے بعد جو ہے اولیت کا جو ہے استحقاق یعنی کہ حق جو ہے آبرو کو اور حاتم کو ملتا ہے. حاتم کا دیوان دستیاب نہیں ہے. حاتم کا جو ہے دیوان دستیاب نہیں ہے، صرف نظر ثانی کے بعد مرتب کیا گیا ہے، دیوان زیادہ ملتا ہے. اس صورت میں آبرو کا دیوان یقیناً شمالی ہند میں اردو کا پہلا مستند دیوان ہے. بہرکیف آج کی ادبی تاریخ کی کتابوں میں آبرو کو ہی اولیت دی جاتی ہے. آج کی جو ہے ادبی تاریخ کی کتاب میں جو ہے اولیت جو ہے آبرو کو ہی دی جاتی. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس عہد کے شعراء سکہ راز الوقت کے تحت فارسی کو ہی شعری اظہار کا ذریعہ بنایا، لیکن آبرو نے عہد کے مزاج و آہنگ کو اس زبان میں ہی پیش کیا اور اس خوبصورتی سے پیش کیا کہ خاص عوام میں مقبول حاصل ہوئی. ان کے مضامین شعر میں فارسی کی پیروی ملتی بھی ہے. عشقیہ جذبات کی ترجمانی کے علاوہ بے ثباتی دنیا، شکایت یار و آشنا، عدم و فنا، کوتاہی عمر، بادئ و جام وغیرہ کے مضامین انہوں نے فارسی ہی سے مستعار لیے ہیں. یعنی کہ جتنے بھی شاعر ہو تو سب فارسی سے ہی لیے ہوئے، شعر و شاعری جتنے سب فارسی سے ہی لیے گئے ہیں. آبرو کی شاعری کا اگر جائزہ لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے یہاں ہر طرح کے مضامین مل جاتے ہیں. وہ مضامین بھی جو فارسی شاعری کے توسط سے اردو میں اس عہد میں رائج تھے، اور وہ مضامین بھی جو ہندی الاصل تھے. آبرو کی غزل کا آہنگ نشاطیہ ہے. وہ زندگی کے طرب انگیز، امید افزا اور خوشگوار پہلوؤں سے محظوظ ہوتے اور اپنی شاعری میں انہی سے خیال کی رنگینی اور عنائی کسب کرتے. اہم گوئی میں ان کا مرتبہ بلند ہے.
اہم گوئی اسے کہتے ہیں جو اہم گوئی مطلب ایک شعر ہو جس کے کئی معنی نکلتے ہوں، اسے اہم گوئی کہتے ہیں۔ اس زمانے میں اہم گوئی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اہم گوئی میں ان کا مرتبہ بلند تھا۔ کس کا؟ ابرو کا۔ صنعتوں کے استعمال پر بھی انہیں قدرت تھی، لیکن بیان کی سادگی اور سلاست کے حسن کو قائم رکھنے کا فن بھی انہیں آتا تھا۔ جیسے دل جلے تب عاشقی کا بھید روشن ہو، تجھے جلا کر کے اجالا کر دیا تو کیا ہوا۔ انہیں کچھ نہیں معلوم ہوتا کس سبب ہم پر کرم فرما کے پھر کیوں اس قدر بیزار ہوتے ہیں۔ پھرتے تھے دست دست دوانے کدھر گئے، وہ عاشقی کے ہائے زمانے کدھر گئے۔ نازنیں جب خرام کرتے ہیں تب قیامت کا کام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سلیم اختر اردو کی مختصر تاریخ میں لکھتے ہیں، جب ابرو سادہ انداز بیاں اختیار کرتے ہیں تو میر کی فضائے تخلیق کے آس پاس محسوس ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جب ابرو جو ہے سادہ زبان بیان کرتے ہیں، الفاظ بیان کرتے ہیں تو میر کی فضائے تخلیق یعنی کہ میر کی یاد آتی ہے اور میر جیسے کہانی کا احساس ہوتا ہے۔ ابرو کے یہاں مقامیت کا رنگ بھی گہرا ہے۔ ان کے غزل میں ہندوستانی تہذیب، رسومات، تہوار، دیومالائی کرداروں سے جس فضا کی تشکیل ہوتی ہے وہ اس کے سیر دکنی شاعری سے ملتے ہیں، جو ہندی اور فارسی لفظیات اور اسماء صفات کو ہم آمیز کر کے مشترکہ تہذیب کے تصور کی توثیق کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اہم گوئی کے اشعار بھی ان کے یہاں خوب موجود ہیں۔ اس صنعت کا سب سے بڑا شاعر ابرو ہے، جس کے یہاں دونوں طرح کی مثالیں ملتی ہیں، یعنی بہتر بھی جن کے اعتدال اور نقطہ طراز کا جوہر ہے، دوسری اس عدم توازن کی مثال جس کی حدیں ابتذال سے ملتی ہیں اور جسے قابل مذمت ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ ابرو کی اہم گوئی کی ایک مثال یہ ہے کہ ہوئے ہیں اہل زر خواہان دولت خواب غفلت میں، جسے سونا ہو یار و فرش پہ مخمل کے کہہ سو جا۔ قول ابرو کا تھا کہ نہ جاؤں گا اس گلی، قول ابرو کا تھا کہ نہ جاؤں گا اس گلی، ہو کر کے بے قرار دیکھو آج پھر گیا۔ جلتا ہے اب تلک تیری زلفوں کے رشک سے، ہر چند ہو گیا ہے چمن کا چراغ مغل۔ افسوس ہے کہ بخت ہمار الٹ گیا، افسوس ہے کہ بخت ہمار الٹ گیا، آتا تو تھا پہ دیکھ کے ہم کو پلٹ گیا۔ مجموعی طور پر شاہ مبارک ابرو کا کلام فکری اور فنی اعتبار سے کلاسیکی شاعری میں اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے دوستوں اسی ویڈیو پر ہم ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔